رمضان عرفان رمضان رحمت خدا کی بن کر ہے چھایا عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدا بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر زرمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، آج موضوع وہی ہے جو پہلی رمضان کو تھا، مگر آج منفرد اور انتہائی نمایاں انداز سے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس نے یہ قانون بنا دیا کہ مسلمان پوری دنیا میں ایک ہیں۔ وہاں کسی کو درد ہوگا، یہاں کسی کو درد ہوگا، ضربت وہاں لگے گی، احساس یہاں پر ہوگا۔ آج پہلی رمضان سے لے کر تاحال یہی ہم کہہ رہے ہیں، فلسطین فلسطین فلسطین۔ آج پوری دنیا میں بین الاقوامی مظاہرہ کیا گیا ہر لحاظ سے۔ آج ہمارے پاس ویڈیو کلپس بھی آئی ہیں دنیا بھر سے کہ کس طرح سے اللہ رب العزت کے ماننے والوں نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں نے یکجہتی کے ساتھ اس بربریت اور اس ظلم کا مقابلہ کرتے ہوئے مذمت بھی کی ہے، اور شدید الفاظ سے فلسطین کے اس آزادی کے طوفان کو سراہا بھی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ پوری دنیا میں ہوا ہے۔ اگر سب سے کم ہوا ہے تو میں کہوں گا شاید میرے آس پاس سب سے کم ہوا ہے، حالانکہ یہ بھی پرزور انداز سے ہوا ہے، مگر وہ لوگ جو ساؤتھ افریقہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے گھروں سے نکل کر فلسطین کی حمایت میں سڑکوں پر آ کر فلسطین کے جھنڈے کو لہرا رہے ہیں، اور زور زور سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، بربریت ہو رہی ہے، انسانی تقاضوں کو پس پش ڈال کر پائمال کیا جا رہا ہے، انسانی ہمدردیوں اور انسانی جو احساسات ہیں ان کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے۔ یہ ناانصافی ہے، یہ جینوسائیڈ ہے، یہ ظلم اور بربریت ہے۔ لہٰذا میں ایک مسلمان ہو کے خاموش نہیں ہو سکتا۔ میرے پاس کل کی خبر ہے، وہ میک ڈونلڈز یا اس طرح کی وہ تمام ریسٹورنٹس جو فلسطین سے ہٹ کر اسرائیلی یا صہیونیوں کو تحفظات دے رہے تھے، ان کے لیے فری میلز دے رہے تھے، انہوں نے اپنی فرینچائز کو بند کرنے کا اعلان کر دیا، ان کو بھاری نقصان ہوا ہے۔ آپ کی اس پیش رفت اور آپ کی اس ہمت اور جرت کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں تو پوری دنیا میں بائیکاٹ نظر آ رہا ہے۔ یہ اگر کھانے کے ساتھ ہو سکتا ہے تو پھر یہ ہر لحاظ سے ہو سکتا ہے۔ ہم کھانے سے تھانے تک ان کو بھیجیں گے، صرف آپ کا ساتھ رہا۔ تو آج اسی حوالے سے پروگرام ہے، اور اس میں جذباتیات ایک طرف، عقیدہ ایک طرف، انسانی تقاضوں کے اوپر گفتگو ہوگی، تاکہ وہاں یورپ میں بیٹھا ہوا کوئی غیر مسلم بھی سنے گا تو کہے گا یہ سچ کہہ رہے ہیں، یہ وہ کہہ رہے ہیں جو میری جان، میری روح، میرے جسم سے منسلک ہے، یہ میرے بچوں کی خوشیوں کو اور میرے بچوں کے غموں کو پرکھتے ہوئے بات کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، تشریف فرمائیں۔ ہمیشہ گفتگو فرماتے ہیں تو بڑے دقائق، بڑے حقائق اور بڑی دلالت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور پختگی کے ساتھ تشریف فرمائیں ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پروگرام میں تشریف فرمائیں، بہت ہی پیارے لطیف انداز سے گفتگو فرماتے ہیں اور نمائندگی فرماتے ہیں امت مسلمہ کی۔ ان کا درد، ان کے دل میں جو درد ہے وہی امت مسلمہ کا درد ہے، اور حمیت کا، ایک یکائی کا ہمیشہ مظاہرہ فرماتے ہیں مفتی ابوبکر محی الدین صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مشہور و معروف ثنا خواہ، آج آپ نے دیکھا عرفان رمضان میں چھائے ہوئے ہیں، جس طرح سے کلام پڑھتے ہیں، عمدگی کے ساتھ، سادگی کے ساتھ، نفاست کے ساتھ، لطافت کے ساتھ۔ سعد اللہ فیروزی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام میں بائیں جانب تشریف فرمائے، بہت ہی پیارے، ہمیشہ احساس دلاتے ہیں ان ضمیروں کو جو سو جاتے ہیں، ان کو غیرت اور جذبے اور عقیدت کے ساتھ جھنجھوڑتے ہیں اور ان کو زندہ کرتے ہیں۔ ان کی گفتگو میں، ان کے انداز میں، ان کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت رکھی ہے۔ تشریف فرمائے مفتی نوید عباسی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور پروگرام میں تشریف فرمائے ایک ایسی شخصیت جنہوں نے پورے پاکستان کو، میں سمجھتا ہوں ان کا دائرہ اس سے زیادہ بڑا ہے، برصغیر پاک و ہند میں، عرب ممالک میں، جو فلسطین کو دکھا کر ہماری روحوں کو جھنجھوڑنے والی شخصیت ہے، جو علمی لحاظ سے، علمی میدان میں، تقریر کے میدان میں، عملی میدان میں ہر لحاظ سے سر فہرست ہیں، صف اول میں نظر آتے ہیں۔ فلسطین فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں ڈاکٹر صابر ابو مریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور پروگرام میں تشریف فرمائیں، ان کا تعلق قم سے ہے، ایک زمانے سے کم و بیش 30 سال وہاں خدمت
اپنی دے رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, مگر اب جب یہاں پہ پروگرام میں آئے بطور مہمان گفتگو کو مہکا رہے ہیں, ماحول کو بہت ہی سنجیدہ اور عمدہ بنا رہے ہیں اور اپنی علمی قابلیت کے ساتھ اپنا پیغام پھیلا رہے ہیں. میں پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں ڈاکٹر علامہ شفقت عباس قمی کو. السلام علیکم. میں پروگرام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے چونکہ یہ مدعا سمجھ میں آ جائے, ہمیشہ جذباتی گفتگو نہ رہے, کچھ ہم ایسی بات بھی کہہ دیں جو ہمارے ان لوگوں کے لیے جن کی عقلوں پہ پردہ پڑا رہتا ہے, شاید ان میں سے کچھ جملہ ان کے لیے ایسا ہو کہ جس کو سن کے کہیں یہ ہو رہا ہے, یہ نوبت آ گئی ہے, یہ مقام ہے, اس وقت یہ رزلٹ ہے. ڈاکٹر صابر ابو مریم, کیا ہو رہا ہے فلسطین میں, غزہ میں اس وقت حال سچویشن کہاں تک پہنچی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ, معزز علماء کرام موجود ہیں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے. دیکھیے جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے اور ہم سبھی تقریباً آگاہ ہیں, اور عوام بھی بہت اچھی طرح سے سوشل میڈیا پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں وہ نمبرز بیان نہیں کروں گا, میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ کتنے ہزار شہید ہیں, کتنے زخمی, یہ سب کو پتہ ہے. لیکن اس وقت جو ایک دردناک صورتحال اگر سمجھنے کے لیے ہم سمجھ سکیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ پچھلے 3 ہفتوں میں ہمارے 18 بچے, غزہ کے ہمارے بچے, اپنے بچے جن کی عمریں 8 سال سے 14 سال کے درمیان ہیں, صرف بھوک اور پیاس سے مر گئے. یعنی پیاس, پانی نہیں ملا, ایک قطرہ پانی نہیں پہنچ سکا ہے, پیاس سے مرے ہیں, بھوک سے مرے ہیں. اب اس صورتحال کو سامنے رکھ کر آپ خود اندازہ لگائیے کہ اس وقت کی جو وہاں کرٹیکل سچویشن ہے وہ کیا ہے. پھر سینکڑوں ایسے لوگ ہیں جو لاپتہ ہیں, غائب کر دیے گئے, ان کو اٹھا کر کہیں لے گئے ہیں. خواتین کی عصمت دری ہو رہی ہے. یعنی یہ تیسرا فیس آ گیا. ایک فیس آپ نے دیکھا کہ باقاعدہ بمباری ہوئی, گھروں پر بمباری کی گئی, لوگوں کو قتل کیا گیا, لوگوں کو نقل مکانی پہ مجبور کیا گیا. جب لوگ رفح کراسنگ پہ چلے گئے, امداد کے نام پہ جب امداد پھینکی, یہ سارے تماشے آپ نے دیکھے ہیں کس طرح ان کو قتل کیا گیا. میں اس کو بھی ایک جملے میں سمیٹ لیتا ہوں کہ یہ ایک سسٹمیٹک آرگنائزڈ جینوسائیڈ کیا گیا ہے. سسٹمیٹک آرگنائزڈ جینوسائیڈ ہے جس کو پری پلانڈ کیا گیا ہے. پہلے مارا ہے, پھر دوڑایا ہے, دوڑانے کے بعد پھر جب آپ نے کہیں پناہ گاہیں لی ہیں اپنی عارضی, ان پناہ گاہوں کو توڑا. میں نے ان بچوں کو دیکھا ہے کیچڑ میں سو رہے تھے, ابھی 2 مہینے پہلے سردی تھی, سخت بارش میں کیچڑ میں بچے سو رہے تھے, ان پر بمباری کی گئی ہے. ہم جب رات کو سوتے ہیں وہاں بمباری ہو رہی ہوتی ہے. یہ وہاں کی صورتحال ہے جس کو چند جملوں میں وقت کی سموٹتے ہوئے اگر ہم سمجھیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا درد ہے جو وہاں پر ہے. اب ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں, جو آپ نے شروع میں بات کی, ہم اس سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ دیکھیے بطور انسان, میں نہیں کہتا کہ آپ بطور مسلمان نکل کر آئیں, بطور کوئی مذہب نکل کر آئیں, بالآخر انسان ہے. ہر آپ کے ہمارے دلوں میں ایک وہ دل ہے. اگر کوئی انسان ہے, واقعاً کوئی انسان ہے, تو وہ اس ظلم کے اوپر, اس جبر کے اوپر وہ خاموش نہیں رہ سکتا. اپنی استطاعت کے مطابق اسے بات کرنی چاہیے, اسے آواز اٹھانی چاہیے. کوئی سیاستدان ہے وہ سیاسی فورمز کے اوپر بات کرے, کوئی آپ صحافی ہیں, آپ یہ کام کر رہے ہیں, بہت اچھا ہے. میں تو اس کو قرآن مجید کی آیت سے تشبیہ دیتا ہوں جس کے اندر فرمایا گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ ہم معروف ہیں اس کے بارے میں, لیکن جو آگے کہا گیا ہے کہ الذی بارکنا حولہ, کہ جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں. کس کے اطراف میں رکھی ہیں؟ یہ مسجد اقصی کے اطراف میں, فلسطین کے اطراف میں. اگر آج آپ فلسطین کے اوپر بات کر رہے ہیں بطور صحافی, یہ الذی بارکنا حولہ ہے. اگر کوئی انسان مظلوم فلسطینیوں کے درد کو سمجھ رہا ہے, یہ الذی بارکنا حولہ ہے. یہ قرآن کا مہینہ ہے, یہ رمضان, یہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ یہ الذی بارکنا ہم نے کیسے لینی ہے. اور یہی اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اس برکت کے ساتھ کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے عزت, شرف, مقام, کرامت دے گا, اور جو اس سے بھاگے گا اس کو ذلت اور رسوائی بھی وہیں سے ملے گی. تو حق اور باطل یہی ہے. صحیح فرمایا. لہٰذا اب ہم خود سوچیں ہماری استطاعت کیا ہے. میں کسی پہ بوجھ نہیں ڈالتا, کسی کو نہیں کہتا کہ بھائی ہماری کیا استطاعت ہے. ایک عالم دین ہے, مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں, نماز کے بعد 10 منٹ لوگوں کو اویئرنیس دیں, ان کو بتائیں کہ بھئی یہ ہمارا فریضہ ہے ہمیں کرنا. جس طرح نماز فرض ہے, میں سمجھتا ہوں آج کے زمانے میں ہمیں فلسطین کے بارے میں بات کرنا اسی طرح فرض ہے. اگر آج کوئی خاموش ہے اس کو فکر کرنی چاہیے کہ کل بروز قیامت پیغمبر گرامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کس شکل سے پیش ہوگا. وہ وہاں کے بچے بوڑھے یہ دعا کر رہے ہیں, یہ فریاد کر رہے ہیں اللہ کے رسول کا نام لے کے کہ آپ کے سامنے یہ شکایت کریں گے جو لوگ. بالکل کریں گے, بالکل کریں گے, بالکل. میں یہ سوچنے کی بات ہے, ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے نبی کریم کو کیا منہ دکھائیں گے, ہم کیسے جائیں گے وہاں پر. ڈاکٹر صاحب گفتگو انشاءاللہ سب کریں گے, آپ کا وقت بھی بہت قیمتی ہے, میں نے سب سے اس پہ گفتگو لینی ہے, مگر میں چاہتا ہوں کہ شاید اگر کوئی فلسطین کا ہمدرد یا فلسطینی بچہ یا کسی دوسرے ملک میں ہجرت کیا ہوا شخص اگر وہ یہ دیکھے کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ کیا جذبات رکھتے ہیں, کیا تاثرات رکھتے ہیں, جانتے کتنے ہیں فلسطین کو, تو میں ایک راؤنڈ لیتا ہوں 10 سیکنڈ کے لیے. میں علامہ صاحب سے آغاز کرتا ہوں. یہ فلسطین کا جھنڈا ہے, یہ فلسطین کا جھنڈا ہے, اس کو دیکھ کے آپ کے دل میں کیا آتا ہے؟
یعنی اس جھنڈے کو دیکھ کے تاثرات کیا ہیں یہ بیان کرتے ہیں. 1 منٹ کے لیے خالی میں سب سے پوچھوں گا, خواتین و حضرات آپ سے بھی میں رائے لینا چاہوں گا. علامہ صاحب یہ جھنڈا, یہ فلسطین کا اس جھنڈا, طرف گھما دیں ایسے. جی مظلومیت کی انتہا مظلومیت کی انتہا, اور نصرت انشاءاللہ قریب ہے. نصرت, اللہ کی نصرت قریب ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. مفتی نوید عباسی صاحب, فلسطین کا یہ جھنڈا ہے, عالم اسلام کے حکمرانوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. عالم بہت عمدہ. اسلام کے حکمرانوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. یعنی یہ غیرت کو للکارنے جیسا ہے. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان صاحب, ہماری بے بسی. بے بسی, بے بسی کے رنگ نظر آ رہے ہیں اس میں, بے بسی کے رنگ نظر آ رہے ہیں. مفتی ابوبکر محی الدین صاحب, فلسطین والوں کو اس جھنڈے سے تعبیر کریں تو صبر, استقامت اور اللہ تعالیٰ کے لیے جدوجہد, بے مثال قربانیاں, اور باقی امت کے لیے دیکھیں تو پھر شرمندگی. واہ. فلسطین والوں کے لیے تعبیر کریں تو صبر, استقامت, جرت, اللہ کا وعدہ, اور دیکھیے اڑ جانا, ڈٹ جانا حق کے لیے, اور باقی امت کے لیے ایک سجیدگی کا پیغام ہے کہ جاگو, اٹھو اٹھو, جو اللہ کا وعدہ ہے وہ حق ہو کے رہے گا. میں چاہتا ہوں گفتگو آگے بڑھے گی, اور یہاں پر میرا بڑا دل ہے. ڈاکٹر صاحب, ہم سے ایمان کیا تقاضا کرتا ہے؟ یعنی ایک ہوتا ہے وقت کا تقاضا, ایک ہوتا ہے قرآن کا تقاضا. اس کے لیے قرآن کا تقاضا کیا ہے؟ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. ویسے تو الحمدللہ جب سے رمضان آیا ہے تقریباً ہماری پوری ٹیم, شاید ہی کوئی دن چھوٹا ہو, ہم اپنی دعاؤں میں بھی, تذکرے میں بھی, ذکر میں بھی, ہر طرح سے علماء جو ہے, بلکہ ممبروں پہ بھی. آج بھی ہم جو جمعۃ الوداع میں دعا کرائی تو اس میں پہلی دعا ہی فلسطین کے بارے میں کی, کر رہے ہیں. لیکن جو کام اصل کرنے کے ہیں نا, اگر صرف دعاؤں سے کام چلتا ہوتا نا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی میدانوں میں نہ اترتے اور نہ ہی صحابہ کرام کو لے کے جاتے, نہ غزوہ احد میں اپنے صحابہ کرام شہید کراتے. چونکہ دعا کا کام تو آپ سے بہتر کون کر سکتا تھا؟ دعائیں تو ہم نے سیکھی آپ سے ہیں, اور پھر آپ سے زیادہ مستجاب الدعوات اور ہو بھی کون سکتا تھا؟ لیکن اللہ کے رسول نے صرف دعاؤں سے کام نہیں کیا. ایک ہوتی ہے دعا, ایک ہوتی ہے دوا. تو اسلام کہتا ہے دعا بھی کرو لیکن علاج بھی کرو اس کا. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترہبون به عدو اللہ وعدوکم, کہ فرمایا جو بھی تمہاری استطاعت ہے, اس استطاعت, مثلا اس زمانے میں گدھے تھے, گھوڑے تھے, خچر تھے, اونٹ تھے, اور تیر تھے, تلواریں تھیں. کسی کے وہ بھی تلواروں میں دستے نہیں ہوتے تھے, کسی نے کپڑے لپیٹے ہوئے, کسی نے کچھ کیا ہوا, کسی کے پاس تلوار بھی نہیں, اس نے کھجور کی چھڑی کے پتے جھاڑ کے وہ چھڑی لی ہوئی ہے. پھر ایمانی قوت سے جب میدان میں اترتا اور بدر میں جب وہ یوں چھڑی گھماتا, اللہ تعالیٰ اس چھڑی سے 10 کے سر قلم کر دیتا, جو لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. آج ہمارے پاس ٹینک ہیں, توپیں ہیں, بندوقیں ہیں, گنے ہیں, پسٹل ہیں, اسلحہ ہے, بارود ہے, ہم ایٹمی طاقت ہیں, اس کے باوجود ہم مسجدوں میں بیٹھ کر دعائیں کر رہے ہیں. تو اللہ کی نصرت آئے گی کب؟ قرآن مجید کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, جس کا ترجمہ مولانا ظفر علی خان نے کیا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. یقین مانیے ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم یہاں بیٹھ کر کوئی ڈرامہ کریٹ کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے بھید جانتا ہے کہ ہم اندر سے کتنے دکھی ہیں, لیکن ہم کر کچھ نہیں سک پا رہے, بے بسی ہے, ہم بے بس ہیں. اور جو کچھ کر سکتے ہیں تو انہیں جو ایوان بالا والے ہیں وہ کرنے کچھ نہیں دے رہے. یہ قانوناً جرم ہے کہ جی آپ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے, اجازت ملنے کی نہیں ہے. تو اصل جو چیز ہے مسلمان کی مدد تو کی جائے, لیکن صرف یہ نہیں کہ بیٹا ہاں میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں, میں تمہارے ساتھ ہوں. جیسے ہم رسمی طور پر کسی کے جنازے میں جاتے ہیں, رسماً جملے لوگ کہتے ہیں کہ جی بالکل میں بھی آپ کے دکھ میں تعزیت کرتے ہیں, بڑا دکھ برابر کا شریک ہوں. صحیح. تو اس شراکت کا صحیح. اس مظلوم کو کیا فائدہ ہے؟ صحیح. ہماری اس شراکت کا. صحیح ہے. اور قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها
अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाह बिअमरिही। अल्लाह ने कहा कि अगर तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी औलादें, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे खेश कबीले, तुम्हारी ये कोठियां, बंगले, जायदादें, बैंक बैलेंस और तुम्हारी ये तिजारतें जिनके खसारे का तुम्हें हर वक्त धड़का लगा रहता है, अगर ये सारी 8 चीज़ें, अगर तुम्हें सिर्फ 3 चीज़ों से ज़्यादा महबूब है, अल्लाह से, उसके रसूल से और जिहाद फी सबीलिल्लाह से, फिर अल्लाह ने और कुछ नहीं कहा कि तुम क्या करो, सिर्फ अपना मुवाजना कर लो कि ये चीजें इन 3 चीजों से तुम्हें ज्यादा महबूब है, तो फिर फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाह बिअमरे, फिर इंतजार करो यहाँ तक कि अल्लाह के अजाब का हुक्म तो बिल्कुल बजा फरमाया आपने। और जमीन जोड़ने के लिए काफी है। ख़वातीन और हज़रात, हम बारहा पूरे रमजान कोशिश करते रहे, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हो सकता है कि कोई एक ऐसा मर्द मुजाहिद हो जो अपना हक अदा करने के लिए पूरी फ़लस्तीनी अवाम बल्कि आलम इंसानियत की मुआवनत करे, उन लोगों के लिए जो हक की राह में हक की आवाज़ को उठा रहे। एक मुख्तसर वफ़ा हम लौट कर आएंगे, आपका इंतज़ार रहेगा। या अहलुल गज़ा, या अहलुल फ़लस्तीन, नहनु माअकुम, हम आपके साथ हैं। ये हमारा, यानी मैं सहाफ़ी हूँ, मेरे पास जो बस में मेरे है वो मैं अपना कंट्रीब्यूशन रख रहा हूँ। आलिम दीन है, ये गुफ्तार से, किरदार से जितना हो सकता है हम आपकी ढारस, आपकी आस बनने की कोशिश कर रहे हैं। और हम अपने लोगों को भी ये कहते हैं कि इस हवाले से आवाज़ उठाएं। मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब, ये मौजू हम मुख्तलिफ ज़ाविये से परखते रहें, देखते रहें, मगर ये बताइए कि इस वक्त अहले गज़ा जिनको हर तरफ से बंदिश में कैद कर दिया गया है, आस पास किसी को बताएं तो वो यकीन नहीं करता। 6-7 इस्लामी ममालिक हैं और अहले ज़ुबान हैं, अरब हैं, यानी हम तो बहुत दूर हैं, हमें तो अजमी कहा जाता है। अरब की निढाली का सबब क्या है और उसका सद्दबाब कैसे हो सकता है? सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद अहले ईमान को ख़िताब कर रहा है। सोचना ये है कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के मुखातिब अब इसको सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, वो जो उलुल अम्र हैं वो इस पर तवज्जो कर रहे हैं या नहीं कर रहे कि कुरान कह रहा है अहले ईमान को कि सब्र करो और सब्र की तालीम को आम करो और इस्लामी सरहदों की, इस्लामी ममालिक की हिफाजत करो। आज वो ज़िम्मा हम अपने ज़िम्मे ले रहे हैं या नहीं, इसका जवाब आपको नफ़ी में मिलेगा। आप अरब ममालिक की बात करें या अजमी ममालिक की बात करें, हालत ये है साहब कि अभी हम वक्फे में भी यहाँ बात कर रहे थे कि हफ्ते में एक दिन मिस्र चंद घंटों के लिए या चंद मिनटों के लिए बॉर्डर खोलता है। मिस्र इस्लामी मुल्क जो एक बड़ी इस्लामी रियासत है, किसका खौफ है, किसका डर है आपको कि आपने SOPs बनाई हैं, वहां एक तरफ 12 से 15 लाख लोग बताए जा रहे हैं कि वो खैमाजन है और हालत यह है कि उनमें जख्मी है और बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। और उवैस रब्बानी साहब, कल ही मैंने वीडियो देखी है, गालिबन यहाँ मैंने बैठे बैठे मौलाना हनीफ कुरैशी साहब को दिखाई, हजरत को भी दिखाई, तो वो 1-2 सेकंड की थी कि एक बच्चा है जिसकी उम्र कोई 4-4.5 साल होगी और वो बच्चा शहीद हो चुका है, वो इंतकाल कर गया है और उसकी लाश, उस मुस्लिम बच्चे की लाश कुत्ते के मुंह में है। अल्लाहु अकबर। ये सवाल करते हैं साहब कि वहां की वीडियोस देखी नहीं जाती, कलेजे बाहर को निकलते हैं, हम करें तो करें क्या, जाएं किस सिमत, हम किसको पुकारें। देखिए लोग शायद घरों में बैठे हुए, कारी साहब ने कहा कि शायद लोग इसको ड्रामा समझे, वल्लाह तल्ला बिल्ला, मैं ये कसमें खा के कह रहा हूं कि हमारे दिल जो है ना वो चिर रहे हैं कि हम जाएं तो किस तरफ जाएं, कि छोटे छोटे मासूम बच्चों से लेकर जवान उम्र के लोगों और वहां से हमारी औरतों तक की, अभी यहां बताया गया कि औरतों की इज्जतों पर वो हमलावर हो चुके हैं और हम वही ख्वाब है कि उसकी सुबह ही नहीं हो रही। मुस्लिम हुक्मरान सिर्फ मुजम्मत उवैस रब्बानी करे तो समझ में आता है, कारी खलीलुर रहमान जावेद, मुफ्ती अबू बकर साहब मुजम्मत करें तो यह बात समझ में आती है कि हमारे पास तो यह प्लेटफॉर्म है कि हम मुजम्मत करें, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान किधर हमने उसको उठा के रख दिया है कि जब तुम जुल्म देखो तो उसको कुव्वते बाजू से रोको। इस वक्त मुस्लिम हुक्मरान
तेल कौन दे रहा है इसराइल को? उसके जहाजों में जो ईंधन आता है और जिन जहाजों में वो मिसाइल लोड करके वो गजा पर बमबारी करते हैं, वो ईंधन कहां से आता है? इस पर कोई कलाम करने को तैयार है? ये ओआईसी का जो मुर्दा घोड़ा है ये कब जिंदा होगा? अरब लीग के अंदर कब सांसें आएंगी कि ये लोग मिलकर बैठे और जालिमों कुछ नहीं कर सकते? तो ये तो करो ना कि मिल बैठकर एक पैगाम दो कि कम से कम हमने उन 17 लाख लोगों तक राशन तो पहुंचा देना, ताकि उनको खाना पीना तो मिले, वो भूख से तो ना मरे। अगर ये नहीं कर सकते तो वो 17 लाख लोग हैं, अगर 17 इस्लामी ममालिक ये ऐलान कर दें, ये भी एक हाल हो सकता है कि आप हमारे ममालिक में आ जाओ, वो कुछ तो करो उनको बचाने के लिए, जुल्म की ये स्याह रात को खत्म करो। डॉक्टर साहब, ये हल नहीं हो सकता जो मुफ्ती साहब कह रहे हैं, ये हल हो सकता है, हम अपनी बॉर्डर खोल दें? देखिए, ये मैं बसद एहतराम के साथ बिल्कुल जज्बात और दिल तो यही है कि लोग सोचते हैं कि आसान से आसान हल कोई निकले, रिलीफ मिले, लेकिन हकीकत यह है कि अगर इस लेवल पर ले जाया जाए कि 17 मुल्क 1-1 लाख लोगों को ले जाएं, फिर फ़लस्तीन कहाँ जाएगा? इसराइल यही चाहता है, अमेरिका भी यही चाहता है कि उनको फ़लस्तीन से निकाल कर बाहर फेंक दे। वो डटे हुए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। देखें, उन्होंने शिकवा नहीं किया अभी तक। 1948 में जब यौम नकबा हुआ, 15 मई 1948, गासिब सेहूनी हुकूमत का क़याम हुआ, 600 देहात मासकर कर दिया गया, बिल्कुल उनको मलिया मेट कर दिया गया, हज़ारों लोगों को कत्ल किया गया, 15 लाख लोग एक दिन में घर से निकाल दिए गए, फ़लस्तीन से निकाल दिए गए, घर से मुराद। अभी भी इसराइल जो गासिब रियासत है वो चाहती है कि इनको निकाल दे। अगर हम इस तरफ जाएं तो ये इसका मतलब है कि फिर उनको बहुत जो उनका मंसूबा है उसको तक़वियत मिल सकती है। लेकिन इसके साथ हम ये कहते हैं कि क्योंकि वो डटे हुए हैं, आप देखें कोई शिकवा नहीं है, 185 दिन हो गए, मुझे एक फ़लस्तीनी कोई दिखाएं। इतना वेस्टर्न मीडिया करोड़ों डॉलर खर्च करता है, किसी को पैसे देकर खरीद कर एक वीडियो बनवा दे कि हमास ने हमें मरवा दिया, ईरान ने हमें मरवा दिया, फलां ने हमें मरवा दिया। नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो जिस रास्ते से दर्स लेकर आए हैं, मैं समझता हूँ एक तालिब इल्म होने की हैसियत से कि वो करबला का रास्ता है। कि करबला की तारीख़ में भी हमने पढ़ा है कि वहाँ पर भी जो इमाम अली मकाम के जो बासाहब जो वफ़ात थे, बावफ़ा साहब थे, कोई शिकायत नहीं की, कत्ल होते रहे, औलादें कटती रहीं, ख़ानदान के लोग मुसीबतें बर्दाश्त करते रहे, आने और जाने तक पूरी तारीख़ में कहीं नहीं मिला किसी ने शिकायत की। गज़ा के अंदर वही हिस्ट्री आज रिपीट हो रही है, कोई हमें शिकायत नहीं है। हाँ, हल ये हो सकता है कि जो माकूल हल है, जो पॉलिटिकल हल है, डिप्लोमेटिक है, जो रेजिस्टेंस के साथ है, क्या है, फ़लस्तीनी चाहते हैं हक़ के वापसी, राइट ऑफ रिटर्न। 1948 से ये राइट ऑफ रिटर्न अक़वाम मुत्तहिदा में एक्सेप्टेड है। इस पर जो है वो पूरी ये बात सही है मौलाना साहब की कि हमें मुत्तहिद होना चाहिए। जो असल जड़ है वो क्या है? इत्तेहाद है, क्योंकि इत्तेहाद नहीं है। OIC कहती है कि मुस्लिम ममालिक इसराइल को असले का सामान बनाने की चीज़ें जो है वो बेचना बंद कर दें। तेल और गैस तो दी जा रही है, साथ में कुछ मुल्क हैं जो असला बनाने का सामान भी सप्लाई कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि बच्चे भूख और प्यास से मर रहे हैं, लेकिन जो गासिब फौज के जो लोग मिनरल वाटर पी रहे हैं वो हमारे मुसलमान मुल्कों से जा रहा है। ठीक है, ये सूरत हाल है। तो इस वजह से हम फंसे हुए हैं। जो मौलाना भी कहते हैं कि बेबस हैं, वो बेबसी ये है कि भाई OIC में करारदाद तो लाते हैं, लेकिन उसके बाद जब दाएं बाएं होकर एक तेल देने बैठ जाता है, एक गैस देता है, दूसरा असला देता है, तीसरा आता है वो कहता है कि यमन ने आपका समुद्री रास्ता जो है वो बंद किया हुआ है, हम सबसे बड़े मुस्लिम दुनिया के चैंपियन हैं, हम हरमैन शरीफैन के खादिम हैं, हम आपके लिए लैंड रूट बनाएंगे, हम क्या करेंगे, ज़मीनी रास्ता देंगे आपको। ये बदबख्ती है, ये इत्तेहाद की राह में रुकावट है। अगर ये इत्तेहाद कायम हो जाए तो आप यकीन करें कि क्या इसराइल की हिम्मत है? नहीं तो ऐसी भी क्या बेबसी कि साउथ अफ्रीका बाजी ले गया लीगल एक्शन लेने में? ये तो फिर इफ्तिखार की बात है। ये अल्लज़ी बारक ना है, ये हर इंसान के लिए है। जो फ़लस्तीन के साथ खड़ा होगा अल्लाह ताला उसको इज्जत देगा, ये बरकत देगा। उन्होंने फील किया है, देखें, उन्होंने इंसानियत के जज्बे से उन्होंने फील किया। उन्होंने कहा कि ये, मैं खुद 5 दिसंबर को साउथ अफ्रीका में था, 70 मुल्कों के लोग वहाँ पे जमा थे। उधर ये ड्राफ्ट तैयार किया गया। ये जो ड्राफ्ट तैयार हुआ वहाँ पे आपको मैं बताऊँ कि 46 जो कंट्रीज़ थे वो ऐसे थे कि जहाँ पे शायद कोई इस्लाम का नाम भी नहीं होता। अच्छा। लातीनी मुल्क हैं वो, शायद वो बहुत से लोग ऐसे हमारे दरमियान थे जो अल्लाह को भी नहीं मानते, यानी उनका अपना एक अकीदा होता है। जैसे उस तरह के लोग थे, वो फ़लस्तीन के लिए बैठे हुए, सर जोड़ के बैठे थे। और फिर आपने देखा कि जनवरी के अंदर उन्होंने ICJ के अंदर जाके उस करारदाद को हुकूमत की तरफ से जमा किया, उनकी पार्लियामेंट ने जमा किया। तो ये तो सआदत की बात है। अब ये सआदत कोई हमारा मुसलमान मुल्क ले ले, सही, वो ले सकता है। की बात है, रास्ता किसी के लिए बंद नहीं है। जो आगे बढ़ेगा वो अपना रास्ता खुद बनाए। ठीक है, ये नहीं होगा कि हमें रास्ते बना कर दो हम जाएंगे। अगर जहाद करना है
تو راستہ خود بنائیے، مانگا نہیں جاتا ہے راستہ. جہاد کبھی راستے نہیں مانگتا. اور پھر جو جہاد ہے، میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں، یہاں پر ہمارے پاکستان میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ ہمیں وہاں بھیج دو. نہیں بھائی، ان کو نہیں چاہیے. ہمارے فلسطینی بھائی، حماس کے بھائی ڈٹ کے لڑ رہے ہیں. میں کل بھی وہاں اسلام آباد میں ان کے ساتھ تھا، ابھی کراچی میں ان کا ڈیلیگیشن آیا، ابھی ہم وہاں ساتھ ہوں گے رات کو ایک جگہ. وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے وہاں پہ مجاہدین. بہت ہیں ہمارے مجاہدین، اللہ کا شکر ہے، کہہ رہے ہیں بہت لڑتے ہیں، اور واقعاً وہ لڑ رہے ہیں. مجھے بتائیں، آپ ماشاءاللہ پوری ہسٹری جانتے ہیں مولانا صاحب. 1967 اور 73 کی جنگ میں یہ اسرائیل چند گھنٹوں میں جو عرب افواج کو شکست دے دی تھی جس نے، یہاں تو فوج نہیں ہے حماس کے پاس، تو یہ تو چند ہزار لوگ ہیں، نوجوان ہیں. جہاد اسلامی فلسطین کے پاس فوج تو نہیں ہے، حزب اللہ کوئی فوج تو نہیں ہے، یمن کے جو لوگ ہیں فوج تو نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر 185 دن تک یہ کھڑے ہو سکتے ہیں تو یہ آگے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. ہمارا فرض یہ ہے ہم ان کے دست و بازو بنیں، ٹھیک ہے، جو ممکن ہو سکتا ہے. مالی مدد کریں، سیاسی مدد کریں، اخلاقی، شرعی، ہر عنوان سے مدد کریں. کیونکہ اگر ہم انسان ہیں، میں پھر کہتا ہوں، اگر ہم انسان ہیں تو یہ ہر لحاظ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی مدد ضرور کریں. ٹھیک ہے. ایمان کے تقاضے میں ہے نا کہ کسی درجے پہ تو ہم کم سے کم ان کی حمایت کریں. ایٹ لیسٹ لیول یہ ڈاکٹر صاحب نے جو کہا، یہ نہیں کہا کہ دعا نہ کریں، کہا کہ لیسٹ یہی رہ گیا، اس سے بھی آگے بڑھیں. یہ کوشش کرنے کے لیے آپ کو اکسایا ہے اور آپ کے جذبات کو مزید مستحکم بنانے کی کوشش کی. لوٹ کر آئیں گے، ایک مختصر سا وقفہ ہے، گفتگو مزید آگے بڑھے گی. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. خوش آمدید خواتین و حضرات. فلسطین، اہلیان غزہ، مسلمانوں کی وہ جماعت جو قبلہ اول کے اطراف میں رہتی ہے، وہ اب روٹی، پانی، بلکہ بنیادی حقوق اس سے بھی زیادہ گھٹ گئے ہیں کہ سانس کی بھی محتاج ہے. کھلی فضا میں سانس بھی نہیں لے سکتے، کہاں سے کوئی راکٹ آئے، کوئی میزائل آئے. آج دنیا بھر میں آخری جمعہ رمضان الکریم کا جو وداعی جمعہ ہوتا ہے، اس کو الاقصیٰ کی یاد میں منایا جاتا ہے. بیت المقدس کے حوالے سے اپنی خدمات صرف کی جاتی ہیں. اس پروگرام میں بھی یہ خاصہ ہے، مگر اس پروگرام میں ہر روز ہی ہم اپنا پیغام دے رہے ہیں، مختلف انداز سے اور زاویے سے دے رہے ہیں. تو شاید اگر ہماری آواز ترنم میں آپ تک پہنچے تو اثر کر جائے. یہ سوچتے ہوئے ہم نے آج عتیق صاحب کو دعوت دی ہے. عتیق صاحب سے درخواست بھی کریں گے کہ ایک کلام اہلیان غزہ کی حمایت میں اور مسجد اقصیٰ کی محبت میں اور ان احکامات کے زیر سایہ، جس کو ہم کہتے ہیں سایہ خدائے ذوالجلال، اس کی طلب میں پروردگار کی بارگاہ میں ہم ایک مناجات کی حیثیت میں اور کلام کی حیثیت میں پیش کرنا چاہتے ہیں. عتیق صاحب، آپ سے درخواست کروں گا کہ کلام پیش فرمائیں. سکون کہاں سے ملے، جل رہا ہے دل کا جہاں. سکون کہاں سے ملے، جل رہا ہے دل کا جہاں. کہ جل رہا ہے غزہ، کیسی بے بسی ہے وہاں. کہ جل رہا ہے غزہ، کیسی بے بسی ہے وہاں. برس رہی ہے ان پہ آگ، کوئی پاس نہیں. برس رہی ہے ان پہ آگ، کوئی پاس نہیں، کوئی پاس نہیں ہے ان کا ٹھکانہ بھرے جہاں میں یہاں. نہیں ہے ان کا ٹھکانہ بھرے جہاں میں یہاں. کہ جل رہا ہے غزہ،
کیسی بے بسی ہے وہاں میں ہاتھ اٹھا کے دہائی کے سوا کیا کر لوں ہائے 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 اللہ اکبر میں ہاتھ اٹھا کے دہائی کے سوا کیا کر لوں دہائی کے سوا کیا کر لوں قضا بھی رو رہا ہے سب کی بے حسی ہے ہائے ہائے عیاں غزہ بھی رو رہا قضا بھی رو رہا ہے سب کی بے بسی ہے عیاں جل رہا ہے غزہ کیسی بے بسی ہے اللہ اکبر جل رہا ہے غزہ کیسی بے بسی ہے یہاں یقیناً ان اشعار میں اس ترنم میں اس سوز میں ہمارے درد کو عیاں کیا گیا ہے بے بس بیٹھے ہوئے لوگ ہم سب بس یہی کہہ سکتے ہیں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں خواتین و حضرات اور اس بے بسی کے عالم میں آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں مگر میں ایک پل کے لیے سوچتا ہوں آج میرے دل کی بات ہے کہہ لینے دیجیے گا مجھے کوئی روکے نہیں ہم وہ سنتے تھے 1400 سال پہلے کہ ایک ایسا مارکا سن 61 ہجری میں پیش آیا کہ جس میں امت کچھ کر نہیں سکی پیغام نہیں پہنچا میڈیا نہیں تھا کسی کو علم ہوتا تو رسول اللہ کے نواسے کے لیے میدان میں اتر آتے ڈھال بن جاتے تحفظ دیتے اور سینہ اپنا سامنے کرتے تلواروں کے کہ ہم ہیں ہمارے ہوتے ہوئے سید السردار امیر المومنین کے فرزند نواسہ رسول کو کیسے شہید کر سکتے ہو 3 دن کی پیاس یہ پیاس کا قحط یہ صحرا کیسے سجا سکتے ہو یہ ہوا کیسے لوگ کہاں تھے ان تمام سوالوں کے جواب غزہ ہمیں دے رہا ہے لوگ ہیں اہل اسلام ہے 40 سے زائد اسلامی قوتیں ہیں میدان عمل میں اترنے کے لیے تیار ہیں مگر غزہ ہر روز پکار رہا ہے اور جواب دینے والے بے بس نظر آ رہے ہیں میں یہ گفتگو آگے بڑھانا چاہتا ہوں میرے دل کی آواز تھی کسی کو برا لگا ہو تو میں اس سے معذرت خواہ ہوں مگر یہ شرمندگی ہے جس کا اظہار میں کر رہا ہوں میں وفے کی طرف جا رہا ہوں جب میں لوٹ کر آؤں گا اس گفتگو کو اور آگے بڑھائیں گے بنیادی طور سے اگر کوئی سلوشن نکلتا ہے تو اس پہ بات کریں گے اور بیت المقدس کی حیثیت کیا ہے تاریخ کیا کہتی ہے اس قبلے سے ہماری محبت کیوں ہے فلسطین کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے اور یہ شام اور یہ خطہ یروشلم کا آگے آنے والے دنوں کے لیے کیا کہہ رہا ہے اس پہ بات کریں گے لوٹ کر آئیں گے ایک مختصر سا وفا الافلامی میں آپ کا منتظر ہے عرفان رمضان عرفان رمضان خوش آمدید خواتین و حضرات بیت المقدس کے حوالے سے گفتگو ہوگی مفتی ابوبکر محی الدین صاحب یہ میں ضرور جاننا چاہتا ہوں دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں ابھی رشیا یوکرین کا مسئلہ چل رہا تھا دنیا بھر سے دعوت دی گئی یوکرین میں یوکرین کی فوج بن کے بہت سے لوگ لڑے ٹھیک ہے مسائل ہیں بائیکاٹ بھی ہوا سوشل بائیکاٹ بھی ہوا اچھا یہ کوئی تنگ نظر لوگوں کی بات نہیں ہے یعنی ان قوتوں نے ان پروڈکٹس کا امپورٹ کا ٹریڈ کا ہر چیز کا بائیکاٹ کیا جو رشیا کے ساتھ تھی تعاون کر رہی تھی اور اس کا عملی مظاہرہ ہم نے دیکھا اب بات ہم کرتے ہیں بیت المقدس سے ہمارا آج کا رشتہ کیا ہے ایک پل کے لیے بھول جائیں مسلمان اس مقام سے اس جگہ سے ہمارا کوئی رشتہ ہے آنے والے دنوں میں کوئی صورتحال ایسی نظر آ رہی ہے کہ جس میں ہمیں وہاں کے لیے پابند ہونا پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم مسجد اقصی ہمارے لیے بہت ہی قلبی تعلق اور گہرے رشتے سے جڑی ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی ہے اور جائے جس دن معراج ہوئی اس کا ایک منزل بھی ہے اور ہمارا قبلہ اول بھی ہے اور آج کل کے حالات میں یہ چند منٹ کی گفتگو میں اتنے پہلو ہیں اس کے میں کسی ایک طرف بھی گیا تو شاید اسے پورا نہ کر سکوں جزاک اللہ لیکن شاید آپ میری گفتگو سے راضی نہ ہوں
کیونکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اس کے بعد کے خلفائے راشدین کی زندگی سے رہنمائی لینے کا عادی ہوں ہر معاملے میں. واہ. اور اس معاملے کے اندر بھی آپ جو بات کر رہے ہیں نا احتجاج کی اور بائیکاٹ کی یا تیسری چیز ملا لیں چندے کی، جی. میں جس لیول پہ یہ ہوتا ہے اس لیول سے میں راضی نہیں ہوں. ہوتا کیا ہے کہ مسلمان بچہ نوجوان اسی پہ راضی ہو جاتا ہے کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا. ہوتا اس سے کیا ہے؟ آپ بائیکاٹ کر دیا، آپ نے احتجاج کر دیا کسی سڑک پر، آپ نے چندہ دے دیا، تو کیا آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی؟ آپ عہدہ براں ہو گئے؟ آپ نے حق ادا کر دیا؟ ایسا نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اور حضور کی زندگی میں یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں ہمیں. ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہم ان سے کیسے پیچھے چھڑا سکتے ہیں؟ یہ امت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ایک جسم کی مانند ہیں. ہمارے کیا دکھ کے لیے کافی ہے کہ آپ کا بھائی بھوک سے بھلک رہا ہو، آپ جا کے چندہ دے دیں کہ بھائی میرے بھائی کو کھانا کھلا دینا، یا جس نے اس کو مارا ہے وہ اسے بائیکاٹ کر لوں گا میں اس گلی سے. نہیں، یہ کافی ہے؟ یہ کافی نہیں ہے. آپ کو کرنا کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم اس دور کی طرف جاتے ہیں، جب بھی کوئی فتنہ آتا ہے، آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کیاس سے بچنا ہے. آپ کے حکمران جیسے بھی ہیں آپ کو انہیں مضبوط کرنا ہے. ید اللہ علی الجماع، انفرادی آپ کچھ نہیں کر سکتے. آج ہماری کمزوری یہی ہے کہ ہم انفرادی معاملات میں آگے بڑھ گئے ہیں. ہماری ریاستیں وہ کردار کیوں ادا نہیں کر رہی؟ کرنے کا کام یہ ہے. آج ہم پاکستانی ہی ہم بات کرتے ہیں کیونکہ ہمیں سننے والے پاکستانی ہیں سارے. اگر ہم فلسطین کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ملک کو کیوں مضبوط نہیں کرتے؟ اپنے حکمران اگر ان حکمرانوں سے راضی نہیں ہیں تو اس کے بدلنے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ فلسطین کا تعاون ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے خوف لانے. ابھی ووٹ گزرے، ہم سارے لوگ فلسطین کے دکھ میں ہیں. کیا ہم نے ایسے لوگوں کو ووٹ دیا ہے جو اس دکھ میں ہمارے ساتھ شریک ہیں؟ تو پھر آپ نے ووٹ کیوں دیا ہے؟ کیا آپ بائیکاٹ کر کے عہدہ براں ہو گئے؟ کیا آپ احتجاج کر کے عہدہ براں ہو گئے؟ کیا امت اس طرح آگے بڑھے گی جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں؟ ہم سب کو بحیثیت مسلمان ان اصلی ذمہ داریوں پہ آنا پڑے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں. اور ان ذمہ داریوں میں یہ ہے کہ جس کو اپنا حکمران بنائیں ایک دفعہ سوچ سمجھ کے بنا لیں، پھر اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، اس کو مضبوط کریں، اپنی ریاست کو مضبوط کریں. میں آج کہتا ہوں کہ فلسطین کے اس معاملے میں کمزوری پیدا کرنے والے ہم ہیں. آج ہم نے اپنے ملک کو کس نہج پہ پہنچا دیا، تمام اسلامی ممالک کس نہج پہ پہنچا دیا. اس معاملے میں ایک اشارہ کر دوں کہ مجھے یہ جہاد جیسا عظیم فریضہ اس امت نے جو پرائیویٹائز کر دیا ہے، یہ اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ذمہ داری کو آگے بڑھائے. اچھی بات کی. یہ پرائیویٹ تحریکوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ مسلمان کے نوجوانوں کو ہم کرائے کے وہ لیے چھوڑ دیں کہ جو آ کے اسے استعمال کرے. یہ امت کو کہاں چھوڑ دیا، ہم نے کہاں پہنچا دیا. بہت پیاری بات کی. کہ اس فلسطین کے مسئلے میں بھی اللہ کرے بہت سے لوگ یہاں اتفاق نہیں کریں گے، مگر جو مسلم بعض ممالک کوشش کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ وہ کوششیں بار آور ثابت ہو جائیں اور دو ریاستی حل کی طرف معاملہ چلا جائے، جیسے کہ ہمارے ملک پاکستان کا بھی موقف ہے کہ ایک ریاست فلسطین جس کا دارالخلافہ بیت المقدس ہو. اللہ کرے کہ ہم اس منزل تک آگے بڑھیں، اور اس منزل تک بڑھنے کے لیے ہمیں اپنے ریاستوں کو مضبوط کرنا ہوگا. ہمیں قرآنوں کے ہاتھ مضبوط کرنے ہوں گے اور اللہ اور اس کے رسول کی حقیقی تعلیمات کی طرف آگے بڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے. بنیادی طور سے آپ نے جو بات کی اس سے اتفاق کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے. یعنی بڑی مستحکم صورتحال ہے. اگر مملکت آپ کی مضبوط ہوگی، طاقتور ہوگی، جس میں آپ نے اپنا کنٹریبیوشن دیا ہوگا، تو وہ بطور مملکت آپ اس میں کوئی رول ادا کر سکتے ہیں. ورنہ انفرادی حیثیت میں ہم یہی جو کر رہے ہیں وہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اس سے اثر خاص نہیں پڑنا. دوسری بات آپ نے کی علامہ صاحب، میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں. جو بات کا دوسرا حصہ تھا کہ جہاد کو پرائیویٹائز کر دیا ہے، یعنی آپ کا حصہ دل کرے آپ ادھر ہو جائیں، آپ یہ بات کرتے ہیں. یہ تو ایک مجموعی طور سے اجتماعی صورتحال تھی نا. آپ کا اس پہ کیا نقطہ نظر ہے فلسطین کو پیش نظر رکھتے ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انک علی کل شیء قدیر. فلسطین کے مسئلے میں دیکھیں، آیت اللہ مصباح یزدی میرے استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں غیرت کی دو قسمیں. ایک غیرت اگر کوئی
آپ کی والدہ کو، آپ کی وائف کو دیکھے تو آپ میں غیرت آتی ہے، آپ ان کو منع کرتے ہیں یا آپ ناراض ہوتے ہیں، ناراحت ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اور اس کی سد باب کرتے ہیں. ایک غیرت مذہبی غیرت ہے، دینی غیرت ہے. یعنی کیا؟ یعنی اگر میرے سامنے کوئی قرآن کریم کی اہانت کرے، توہین کرے، نعوذ باللہ، میں خاموش نہ ہوں، یعنی میں دینی حوالے سے بے غیرت ہوں. دینی حوالے سے مجھ میں غیرت نہیں ہے کہ میں اس کا. فلسطین کے مسئلے میں دیکھیں، جو اسلامی عوام اور اسلامی حکمران، یہ دونوں الگ چیزیں ہیں. عوام کے کیا فرائض ہیں یہ الگ چیز ہے، حکمرانوں کے کیا فرائض ہیں یہ الگ چیز ہے. اس لیے کہ یہی دینی غیرت تھی. کیا بس پاکستان ایسے ہی آزاد ہوا، اس کے بعد جنگیں نہیں ہوئی، اس کے بعد ہماری فوجوں نے قربانی نہیں دی؟ قربانی دی نا، ان میں یہ غیرت تھی دینی، قربانیوں کی. جی دینی غیرت تھی کہ انہوں نے دین کی وجہ سے ہمارا ملک آزاد ہوا نا. غیرت دینی تھی کہ ہمارے افواج کی قربانیوں کو سراہا جاتا ہے. ٹھیک، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اسلامی ممالک کی جو حیثیت ہے اس معاملے میں، وہ کیوں ممالک پیچھے ہیں؟ 2 دن پہلے یو اے ای نے بائیکاٹ کیا ہے، اور اس کی بھی کوئی ایک پشت پردہ خبر ہے کہ کیوں بائیکاٹ کیا ہے، وہ تفصیلی بات ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آخر دوسرے ممالک کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ ان کو کیا خوف ہے؟ کس چیز سے؟ کیا کائنات کے نبی کا یہ فرمان بھول گئے ہیں کہ من لم یہتم بامور المسلمین فہو لیس بمسلم؟ اللہ اکبر. جو مسلمانوں کے امور کا اہتمام نہ کرے وہ مسلمانوں میں سے ہے ہی نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. ہم کس طرف جا رہے ہیں سوائے چند اسلامی ممالک کے؟ یعنی ہمیں صرف اپنی لگی ہوئی ہے، اور یہ ہم آواز کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ ہماری حکومتیں خاموش کیوں ہیں؟ اس لیے، اور آئیے آپ اقوام متحدہ کی طرف، جیسے ایک پیر کو، نقلی پیر کو جو ہے بعض معذرت یعنی چادریں چڑھائی جائیں، اور اس کو تو اصلی پیر معجزے دکھاتا ہے، کرامتیں دکھاتا ہے، گاؤں والے اس کے پاس جاتے ہیں، وہ طلب کرتے ہیں حاجتیں، لیکن سب نے چادریں بھی چڑھائیں اور گاؤں والوں کے پرابلمز بھی حل نہیں ہو رہے. سب کہیں گے یہ کس چیز کا پیر ہے بھائی؟ سب نے ان پہ چادریں چڑھوائی ہیں، ان کو بڑا کیا ہے اقوام متحدہ کو کہ آپ آئیں. وہ کیوں نہیں رول یہاں پہ ادا کر رہی ہیں اقوام متحدہ؟ بھائی یہی تو ٹائم ہے کہ آپ غزہ کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائیں اور آپ پریکٹیکلی آئیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی خاموشی؟ تو یہی وجہ ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اقوام متحدہ اور مسلمان الحمدللہ یہ اظہار کر رہے ہیں، مسلمانوں کا فلسطینیوں کے ساتھ اظہار ہے. لیکن جیسے قاری خلیل صاحب نے فرمایا، واقعاً یہ نہیں ہے کہ ہم صرف خاموشی سے دعا کرتے رہیں، نہیں، اور کوشش نہ کریں. لیکن یہ بات اویس بھائی، میں آپ کے چینل کے تھرو تمام آپ کے ناظرین اور دنیا تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، نصرت قریب ہے. کیوں؟ وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رما. یہ تعداد چھوٹی ہے، اور ان معصوم بچوں کی اور مظلوم بچوں کی جو آہ و نالہ ہے وہ خداوند متعال تک جب پہنچتی ہے تو اسی آواز کی وجہ سے فتح ہوتی ہے. یہ بھول گئے ہیں کہ خیبر خیبر یا صہیون، حیدر حیدر یا صہیون. ہم حیدر کے ماننے والے ہیں، اور تمہارے بڑے مرحب کوئی مولا کائنات نے 2 ٹکڑے کر دیے. یہ بتا رہے ہیں کہ آج بھی اگر صہیون باقی ہے تو حیدر کا بیٹا یا حیدر کے چاہنے والے یا حیدر کی اولاد اگر آئے گی تو صہیون ختم ہو جائے گی. بھائی سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب. ہم سب حیدری ہیں ان معنوں میں، اور ہم سب کو حیدری ہونا پڑے گا. یہی تقاضا ہے کہ ہم خیبر کا مارکا واقعات دہرا سکتے ہیں اور مرہبیوں کو سبق سکھا سکتے ہیں. واٹس ایپ پہ ہمارے پاس بہت ساری ویڈیوز ہیں. ایک ہمارے پاس دنیا بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں آج کے دن، یعنی یہ جو آخری جمعہ ہے اس کو کس طرح سے منایا جاتا ہے. اٹلی سے بھی ہمارے پاس پیغام فیضان صاحب نے بھیجا ہے کہ ہم نے اٹلی میں، یورپ میں کس طرح سے لوگوں نے، غیر مسلم لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے کہ بھائی یہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے یہ ہمارا مسئلہ ہے. وہ ویڈیو بھی ہم دیکھیں گے اور سوالات بھی لیں گے. چل کے دیکھتے ہیں ذرا وہ ویڈیو. Palestine!
یہ جو ابھی ریسنٹلی ویڈیو، ویسے تو بے شمار میں اس وقت مجھ تک ویڈیو آ رہی ہیں، یہ اٹلی سے ہمارے بھائی فیضان نے بھیجی ہے. اٹلی میں، یورپ کے اس حصے میں اٹالین اور مسلمان بھائی مل کر احتجاج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ آزادی انسان کا مسئلہ ہے، یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے. لیجئے آپ کے سامنے اس طرح کے شواہد اور آتے گئے، میں رکھتا جاؤں گا. سوالات ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں کہ کیا سوال ہے. علماء تشریف فرمائیں، شرعی فقہی مسائل کے حوالے سے بھی کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم حاضر ہیں. بسم اللہ. السلام علیکم اویس بھائی اور تمام علماء کرام کی بارگاہ میں السلام میں عقیدت عرض ہے. اچھا جی، میرے 2 کویسچنس ہیں، مہربانی کر کے ان کا جواب عنایت فرمائیے گا. پہلا سوال ہے کہ شب قدر کا جس طرح کہا جاتا ہے کہ یہ آخری طاق راتوں میں ہوتی ہے، تو ابھی پاکستان میں جس طرح ہم رہ رہے ہیں تو یہاں پر رمضان جو ہے وہ جو گلف کنٹریز ہیں ان سے ایک دن بعد آتا ہے. آج اگر ہمارے ہاں طاق رات ہے تو وہاں پہ طاق رات نہیں ہوگی، اسی طرح ہمارے ہاں جب طاق رات ہوگی تو وہاں پر نہیں ہوگی. تو شب قدر تو ایک ہوتی ہے، تو یہ پھر کس طرح ہم اس کو فائنڈ کریں گے کہ جو ہمارے ہاں ہے وہ والی طاق رات شب قدر ہوگی یا ان والی جو ہے وہ شب قدر ہوگی. ڈاکٹر صاحب ایک اچھا سوال ہے کہ ایک وقت میں گلف کنٹریز میں، عرب ممالک میں، خلیجی ممالک میں رمضان کی اور تاریخ ہے، ہماری یہاں اور تاریخ ہے، تو کیا دنیا بھر میں ایک ہی طاق رات ہوتی ہے یا ملک کے حساب سے الگ ہوتی ہے؟ جزاک اللہ. اگر دنیا بھر میں ایک ہی چاند ہو تو پھر تو یہی چلے گا کہ وہی ایک تاریخ ہوگی، پوری دنیا میں وہی ایک رات ہوگی. جب ہمارا ہر ملک کا مطلع الگ ہے، چاند ہمارا الگ ہے، روزے رکھنے کے اوقات الگ ہیں اور افطار کے الگ ہیں، سارا معاملہ سسٹم الگ ہے، تو پھر رات کو چاند کی تاریخ کے ساتھ جوڑا جائے گا. وہ تاریخ، وہ طاق رات جس بھی ملک میں ہوگی وہ ملک جو ہے اس حساب سے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے آج جسٹس فائز عیسیٰ یہاں جی ٹی وی پہ آ جائے، مثال کے طور پر آپ والی سیٹ پہ بیٹھ گئے اور یہاں یہ ٹی وی کے ذریعے کچھ مقدمات پیش ہونے شروع ہو گئے اور انہوں نے یہیں بیٹھ کے فیصلے شروع کر دیے، فیصلے دینے شروع کر دیے، تو اب یہی عدالت کہلائے گی. صحیح ہے. اللہ تعالیٰ نے اس رات کو کوئی کسی خاص چیز سے نہیں جوڑا. اس رات کے ساتھ جو ایک خاص چیز بتائی ہے وہ ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. وہ سعودیہ والی تاریخ پر سعودیہ میں اتر سکتے ہیں، ایران والی تاریخ پر وہاں اتر سکتے ہیں، پاکستان والی تاریخ پر یہاں اتر سکتے ہیں. جہاں بھی وہ آ کے ڈیرے ڈال کے بیٹھ جائیں گے اسی ملک میں وہ شب قدر ہو جائے گی. اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. بالکل پریشان نہیں. آپ کے ہوتے ہوئے پریشان کہاں ہوتے ہیں؟ میں اس میں میرا خیال ہے کہ رات ایک ہی ہے، ایک ہی ہے. قرآن مجید کا وہ بھی یہی بتاتا ہے کہ ایک رات ہے، پوری عالم کے لیے ایک ہی رات ہے. اب وہ رات ہوگی طاق رات میں، وہ طاق رات کون سی شمار ہوگی؟ اب اس کا تو نہیں، یہ بھی تو نہیں کہا نا کہ سعودیہ والی طاق رات یا دبئی والی طاق رات یا کراچی والی طاق رات. اس میں جو اصول شریعت کا ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہر شخص ان معاملات میں اپنے جگہ کا مکلف ہے. ظہر کی نماز ہماری ہے جب ٹائم ہمارے پاس ہوتا ہے، عید ہمارے پاس ہے، تو مطلب یہاں کا ہے. اب اسی لیے وہ رات دائر ہوتی ہے، اسی لیے وہ رات کی تاریخ بدل جاتی ہے، کبھی کس رات میں، کبھی کس رات میں، کبھی کس رات میں. ہم جو کہتے ہیں طاق رات میں ہو، یہ بھی اکثر ہے، ضروری نہیں کہ طاق رات میں ہو، ضروری نہیں ہے کہ اگر یہاں کسی غیر طاق رات میں ہونا ممکن ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہے. ایک ہی ہوتی ہے. حضور نے حکم فرمایا کہ طاق رات میں تلاش کرو، تو طاق رات میں ہم اپنے اعتبار سے تلاش کریں گے. دوسرے راتوں کی اہمیت بہرحال برقرار رہے گی. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پورے رمضان کی ہر رات کو لیلۃ القدر سمجھ کے آدمی عبادت کرے. ٹھیک ہے. ویسے راتیں سفر بھی کرتی ہیں نا، وہ لیلی اذا ادبر والصبح اذا اسفر، بالکل ایسا ہی سب چیزیں معاملات. اور بہت اچھی بات آگئی، 2 علماء نے اپنی بہت بہترین رائے کا اظہار فرما دیا. سوالات کیا ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام، عالم بات کر رہا ہوں کراچی سے. پیارے بھائی، اس دن بھی ایک سوال کیا تھا کہ ہمارے یہاں جیسے کہ اسلام میں لڑکیوں کو اپنی مرضی شادی کا حق دیا گیا ہے، یا لڑکی یہاں تک کہ اپنی مرضی سے حق میں مقرر کر سکتی ہے، تو اس چیز کو ہمارے معاشرے میں عمومی طور پہ بے شرمی کیوں سمجھا جاتا ہے اگر ایک لڑکی کسی شادی سے انکار کر دے یا نہ کر دے؟ اور میرا ایک دوسرا سوال بھی ہے. دوسرا سوال یہ کہ قرآن نے جو غزوہ بدر میں کفار کو جہنم کی نوید سنائی ہے، غزوہ بدر کے کفار کو یا غزوہ احد کے کفار کو، تو بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو کیا وہ حکم پہ لاگو ہے یا وہ جنتی میں کنورٹ ہو چکے ہیں؟ تھینک یو. اللہ حافظ. ٹھیک ہے، تھینک یو. ایک اور سوال ہمارے پاس ہے، سائل سے پوچھتے ہیں کہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں محمد جاوید
मेमन कराची से बात कर रहा हूँ। जी उलमा किराम की खिदमत में सवाल मेरा ये है कि वितर की जमात जो हो रही है रमजान में, उसमें अगर एक रकअत हमारी निकाली जाए तो हम उसको किस तरह अदा करेंगे? क्या दुआए कुनूत पढ़ेंगे? ठीक है, वाज़ेह हो गया। मुफ्ती साहब आपकी तरफ आता हूँ इन दोनों सवालों के जवाब। देखिए, एक सवाल तो जो इन्होंने पहले किया कि अदालती इस हवाले से जो अभी इन्होंने किया है वो वितर के हवाले से, हाँ, वितर के हवाले से, वितर के हवाले से, तो हमारा जो हम आनाफ हैं, हमारा तरीका ये है कि जब जो रकात रह गई वही रकात आपने पढ़नी है। तो वितर तो आपने इमाम के साथ पढ़ लिया, आप कह रहे हैं आपकी एक रकात रह गई है, तो जब आप फरागत पाएंगे, इमाम साहब फारिग हो जाएंगे, तो आप अपनी उस रकात को मुकम्मल करेंगे जो आपसे रह गई है। तो वितर तो आपने इमाम के साथ पढ़ लिए, तो इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा सवाल क्या था? दूसरा अदालती खुला के मसले पे एक बहुत ही वजाहत तलब किस्म का जवाब चाहिए। मेरे ख्याल एक मौजू हम इस पर रखें तो बात हो सकती है, क्योंकि मुझे पता है एक बहस, लेकिन हमारा नुक्ता तो ये है कि अदालती खुला जिस तरीके से जो है ना वो दी जाती है, तो अदालती खुला जो है ना वो तरीका दुरुस्त नहीं और वो जो हमारा भाई कह रहा था आलम के लड़की अगर खुद शादी करना चाहे तो वो बुरा समझा जाएगा माशरे में, शरीयत की नहीं, निगाह वो शायद ये कह रहे थे कि अगर लड़की इनकार करे। देखिए, जब रिश्ता तय हो जाता है, रजामंदी लड़की से भी पूछी जाती है। मेरे ख्याल में तो ऐसा कहीं खाल किसी जगह पे होता हो, अक्सर यही होता है सब जगहों पर कि पहले वो रिश्ता देखने के लिए आते हैं, जाते हैं, पूरा एक वो सिलसिला होता है, तो उसके बाद वो पसंद नापसंद होती है। गालिबन इनका सवाल शायद अकमार के हवाले से तो वो लड़की की मर्जी से होगा, वो अपना मुकर्रर करेगी। लड़की इनकार कर दे अगर रिश्ते से, तो अगर वो इनकार करेगी तो कैसे होगा? उसके इनकार की अहमियत है, उससे पूछा जाना चाहिए। माशरे की बात वो अगर कर रहे हैं तो बच्ची के इनकार और इस बात का एहतराम करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी उसने गुजारी। अल्लाह में सब करना चाहिए ना। देखिए, मुआशरे को हमें इस्लामी बनाना चाहिए। सही है। इस्लाम को मुआशरे के हवाले नहीं करना चाहिए। वाह। इस्लाम सबसे पहले जो है वो बच्ची से पूछना है, हाँ। अगर वो ओके करती है फिर बात के मराइल, और अगर वो ना कर दे तो ये जुल्म भी है उसके हक में, और ये उसकी रजा के बगैर भी निकाह। ठीक है जी, अगर वो हाँ कर दे तो फिर उसके वली से भी पूछना है। क्या ये आपके यहाँ वली का मसला भी है ना? हमारे यहाँ भी है कि उनके वालिद की इजाज़त की ज़रूरत है। ये आपके यहाँ भी ऐसे ही है, लेकिन ये बात यहीं पर रुक जाएगी। अगर लड़की ने ना कर दिया फिर तो वली तक बात नहीं जाएगी। ये बात वली की बात तक बात की ऐसे ही डॉक्टर साहब, अगर उसने इनकार, लड़की ना माने, बस दोनों राजी हो, दोनों में से एक भी राजी नहीं होगा, निकाह नहीं होगा। बहुत अच्छे, लौट कर आएंगे। एक मुख्तसर वफ़ा है, दोनों अगर राजी हो, यानी काजी भी राजी हो, दूल्हा भी आ जाए, दुल्हन वली की बात कर रहा हूँ, वली भी राजी हो, दूल्हा भी आ जाए, दुल्हन अगर बाहर ना आए तो फिर ज़ाहिर है वो राजी नहीं है, बात खत्म हो गई। मुख्तसर वफ़ा है, लौट कर आएंगे, आपका इंतजार रहेगा। खुशामदीद। अलिफ लाम मीम का प्रोग्राम जारी हो सारी है। उलमा कराम तशरीफ़ फरमाएं, आपके सवालात भी लिए जा रहे हैं। आज मौजू भी आपके सामने रखा है। इसके अलावा भी आप जिस किस्म के मसाइल से नबरदाज़मा हो रहे हैं वो सवाल आप पूछ सकते हैं। तो हमारे पास आए हैं बेशुमार सवालात। पहला एक और सवाल है, हम लेते हैं, सुनते हैं क्या कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम जी, मेरा उलमा कराम से ये सवाल है कि क्या बतख हलाल है? बतख हलाल है? मैं इस हवाले से मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब, आप बतख पे कोई लबकुशाई करेंगे? ख्याल से बतख को शायद हलाल जानवरों में शामिल किया गया, अभी मेरे जहन में नहीं है मुफ्ती साहब। मेरे भी जहन में। हाँ, डॉक्टर साहब? बिल्कुल हलाल है। बिल्कुल हलाल है। बतख के अंडे भी हलाल हैं, बतख भी हलाल है। बिल्कुल साहब, हमारे यहाँ फ़िक़्ह जाफ़री में बतख हलाल है। हलाल है जी, हलाल है, हलाल खा सकते हैं भैया आप बतख, मसला कोई नहीं है, हलाल हो गई है जी। दूसरा सवाल लेते हैं, क्या कहते हैं जी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा ताल्लुक़ हिंदुस्तान से है और मेरा सवाल कारी साहब से सवाल ये है कि आपने फरमाया था, आप कुछ दिनों पहले आपने फरमाया था कि सहाबी वो कहलाता है जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की और ईमान पर उसका ख़ात्मा हुआ। लेकिन एक सहाबी ऐसे भी थे जिनकी आँखों में बीनाई नहीं थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए थे दुआ के लिए कि आप दुआ फरमा दीजिए कि मेरी आँखों में बीनाई आ जाए। तो यानी वो सहाबी जो थे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया ही नहीं था। जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीदार किया ही नहीं तो वो सहाबी कैसे कहलाएँ? वाह, इंडिया से मेरे भाई। यूँ जहन में रख लीजिए, हर वो शख्स जिसने हालत ईमान में अल्लाह के नबी से मुलाकात की हो और फिर हालत ईमान पे फौत हो गया, वो मुलाकात उसकी रोयत कल्बी है। रोयत कल्बी भी हो सकती है। बिल्कुल। वैसे भाई इसमें एक बात यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको देखा
اور نبی علیہ السلام ظاہر ہے کہ بچے ہیں، جن بچوں کو بھی دیکھا ہمارے یہاں اس کی تقسیم باقاعدہ موجود ہے، صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے 12 درجات ہیں۔ اچھا، وہ جو سابقون الاولون ہیں وہ تو ان کا اپنا ایک زیادہ۔ مقام ہے بدری، وہ بلند رتبے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو بعد والے حضرات ہیں ظاہر ہے قرآن نے خود تقسیم کی ہے کہ جو حدیبیہ سے پہلے والے ہیں اور بعد والے ہیں یہ برابر نہیں ہو سکتے، لیکن جن کو نبی علیہ السلام نے دیکھا، جن بچوں کو بھی دیکھا ہمارے یہاں، ان کو بھی صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جن بچوں کو بھی ٹھیک دیکھا۔ ہے، واضح ہو عام گیا۔ ہے۔ حضور صحابیت کے شرف اعلیٰ مرتبہ کا نام آیا، فخر موجودات کا نام آیا، مقصود کائنات کا نام آیا، میرا دل ہے سوالات بھی چلتے رہیں گے، اگر مختصر انداز میں کلام بھی پیش کر دیں تو یہ ہمارے لیے بھی ایک عزت کی بات ہوگی، سعادت کی بات ہوگی۔ ہم ہیں التجا والے، آپ ہیں عطا والے، ہم ہیں التجا والے، آپ ہیں عطا والے، بھیک کچھ عطا کیجئے اے میرے سخا والے، آپ ہیں عطا والے۔ چھیڑنا ہمیں دنیا، ہم ہیں مصطفیٰ والے، سید الورا والے، شاہ دو سرا والے، سید الورا والے۔ اور ابن مرتضیٰ نے کہا سن شمر جفا والے، ارے نانا ہے نبی اپنا اور ہم ہیں کربلا والے، نانا ہے نبی اپنا ہم ہیں کربلا والے، ہم ہیں التجا والے۔ سبحان اللہ، بہت پیارے، بہت پیارے۔ سوالات بھی لے رہے ہیں، کالر بھی بڑی تعداد میں ساتھ میں ہیں۔ کیا پوچھتے ہیں جی؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر جی ویس ربانی صاحب ہیں؟ ویس ربانی صاحب حاضر خدمت ہے، سوال پوچھئے۔ سر جی سوال یہ ہے، قاری خلیل الرحمان موجود ہیں؟ ہاں یہی موجود ہیں ابھی تک۔ قاری صاحب سے میرا سوال ہے ابھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ۔ ٹھیک ہے، قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے کہ تم سے کوئی ذاتی ظلم ہو جائے تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں استغفار کرو، اس کی ذرا۔ اللہ کے رسول اس وقت موجود تھے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے نافرمانی، وہ بھی موقع تھا کہ وہ جنگ میں نہیں گئے تھے، غالباً تبوک کی بات ہے، بہت سارے لوگ رہ گئے تھے، کچھ تو واقعی رہ گئے تھے اور ان کی توبہ بھی اللہ نے قبول کی، اور کچھ منافقین تھے جنہوں نے جھوٹ موٹ بولا اور پھر آپ سے رخصت بھی لے لی اور چلے بھی گئے۔ تو اللہ نے ان سے کہا کہ جس طرح وہ صحابہ توبہ کرتے رہے، روتے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ پورا معاشی بائیکاٹ بھی کیا، اور لیکن اتنا تک بھی حضرت کعب بن مالک ان کو اتنا تک اللہ کے رسول نے پیغام بھجوایا کہ کعب کو بولو کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے، اور انہوں نے اس کو کنایا سمجھتے ہوئے سمجھا کہ پتہ نہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ طلاق دے دو یا نہیں، تو انہوں نے اس قاصد کو کہہ کر بھیجا کہ اللہ کے رسول سے پوچھ کر آؤ کہ میں بیوی کو طلاق دے دوں یا صرف میکے بھیج دوں، تو آپ نے بتایا نہیں، طلاق کا میں نے نہیں کہا، اس کو صرف میکے بھیج۔ یعنی صحابہ کرام کا جذبہ اس قدر تھا، تو اللہ نے منافقین کو کہا کہ تم بجائے جھوٹ موٹ آگے کھا کر، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل کی باتیں سارے نبی کو بتا دی، تمہارا نفاق بھی سارا کھل گیا، اگر تم آتے اس طرح توبہ کرتے اور رسول کے سامنے آتے، اپنی غلطی مانتے، تم بھی استغفار کرتے اور تمہارے لیے رسول بھی استغفار کرتا، لواجد اللہ تواب الرحیم، تم یقیناً اللہ کو بخشنے والا مہربان۔ کوئی بحث نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ نبی علیہ السلام کی ظاہری آیات کے ساتھ خاص نہیں ہے، آج بھی روضہ رسول اکرم پر کوئی جا کر التجا کرے گا تو وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے لیے استغفار کریں گے، تو یہ آج بھی حکم موجود ہے اور صبح قیامت تک کے لیے موجود ہے۔
آج بھی جو لوگ روزہ رسول پہ جاتے ہیں وہ التجا کرتے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، بلکہ امت کی اکثریت کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ جب وہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے ہیں حضور جواب بھی عطا فرماتے ہیں اور قبر سے حضور علیہ السلام اس کے لیے دعائے استغفار بھی کرتے ہیں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سوال کیا ہے جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام جی، ہادی صاحب کوئی بول رہے ہیں؟ جی میرا سوال ہے کہ ابھی تک ہماری حکومت اسرائیلی پروڈکٹس کو ابھی تک ختم کیوں نہیں کر رہی؟ ان کا کیا لنک ہے اسرائیل سے؟ واقعی اسرائیلی ہے، کیا چکر ہے؟ اس کے لیے میں حکومت کے ترجمان سے اسرائیلی پروڈکٹ ہے، واقعی ہے یا نہیں؟ حکومت کے ترجمان کو کال لگاتا ہوں۔ یہاں تو علماء بیٹھے ہوئے جو قرآن و حدیث کی ترجمانی کریں گے یا وضاحت کریں گے۔ فقہی شرعی سوال پوچھ لو بھائی، ہم سب یہی تو کہہ رہے ہیں، یہی رونا ہے، یہی بے بسی ہے، یہی المیہ ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، لوٹ کر آتے ہیں، آپ کا انتظار ہے۔ رمضان عرفان